مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام ماؤں اور بہنوں، آج کا موضوع انتہائی اہم موضوع ہے، کیونکہ یہ موضوع دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ موضوع ہے صراط مستقیم کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں نماز کی ہر رکعت میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہے جو نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا، خواہ وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو یا امام ہو یا مقتدی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، نماز فرض ہو یا نفل ہو، کوئی نماز بھی ہو، پڑھنے والا کوئی بھی ہو اور نماز کوئی بھی ہو، جب تک اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ یہ 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ ابتدا میں اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اللہ رب العزت کی تعریف ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور نہ ہی تیرے سوا تو کسی اور سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اس کے بعد دعا ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کو انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ
انتہائی توجہ کے ساتھ نماز میں پڑھنے کا حکم ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ایک ایک آیت کر کے کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت فرماتے تو ایک آیت پڑھ کے وقف کرتے، الحمدللہ رب العالمین، یہاں پہ وقف کرتے، پھر الرحمن الرحیم پر وقف کرتے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے نماز کو، اور نماز اس میں سورہ فاتحہ کو کہا گیا ہے، دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور اللہ جل شانہ ہر آیت کے بعد جواب دیتے ہیں۔ جب بندہ نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو ہر آیت کے بعد اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں۔ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ یہ آیت پڑھتا ہے، کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت فرماتے حمدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ یہ آیت پڑھتا ہے، اس سے اگلی آیت الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ پھر جب کہتا ہے مالک یوم الدین، یہ آیت پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ آگے سے جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اس کے بعد پھر جب یہ ایگریمنٹ پڑھتا ہے، یہ آیت پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت فرماتے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ میرا بندہ میری بارگاہ میں کھڑا ہو کر اقرار کر رہا ہے کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں، شرک ہے، اسی طرح مشکلات اور مصائب میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا بھی شرک ہے۔ اس کے بعد جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم اور آخر تک، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کی دعا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد، بندہ جو دعا کر رہا ہے وہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہا ہے، اور یہ پھر بار بار کر رہا ہے، نماز کی ہر رکعت میں کر رہا ہے، ہر نماز میں کر رہا ہے، اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ثنا کے بعد، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، اللہ کی بزرگی بیان کرنے کے بعد، اور اس بات کا اقرار کرنے کے بعد کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں، پھر جو دعا ہے جس کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ صراط مستقیم جس کی دعا کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، بار بار اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کیوں اور کس لیے؟ اس لیے کہ صراط مستقیم ہی وہ راستہ ہے جو جنت کو طرف جانے کا راستہ ہے، صراط مستقیم ہی وہ راستہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے متعین کیا ہے، صراط مستقیم ہی وہ راستہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنا راستہ کہا ہے، صراط مستقیم ہی وہ راستہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میرے حکم کے مطابق چلنے والے، مجھ تک پہنچنے والے، ان کو صراط مستقیم پر چلنا پڑے گا۔ اسی کو سبیل المومنین کہا گیا ہے۔ صراط کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اسی بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر اختصار کے ساتھ کہ اس کے تقاضے کیا ہیں۔ مضمون بہت لمبا تھا اور اس کی ضرورت بھی موجودہ دور میں بہت زیادہ، لیکن پروگرام تبدیل ہونے کی وجہ سے میں اس کو بالکل اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ الصراط عربی زبان میں اس راستے کو کہا جاتا ہے الطریق الواضح الذی لا عوج فیہ۔ صراط وہ راستہ ہے جو بالکل واضح اور صاف راستہ ہو،
جس میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو، جس میں راستے کے اندر کہیں سے راستہ خراب نہ ہو، کھردرا نہ ہو، گڑے نہ ہوں، رکاوٹیں نہ ہوں۔ صراط مستقیم اس راستے کو کہا جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں لفظ صراط یا صراط اس راستے کو کہا جاتا ہے جس کے اندر 5 قسم کے اوصاف پائے جائیں۔ فرماتے ہیں الصراط اس راستے کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے ما جمع 5 اوصاف، جس کے اندر 5 قسم کی خوبیاں پائی جائیں، جس کے اندر 5 قسم کے وصف پائے جائیں۔ پہلا وصف اس کا یہ ہے ان یکون الطریق مستقیما، کہ وہ راستہ سیدھا ہو، وہ راستہ سیدھا ہو، اس میں کوئی بھول بھلیاں نہ ہو، ٹیڑھا پن نہ ہو، وہ راستہ بالکل سیدھا ہو۔ دوسرا وصف اس کا یہ ہے سہلن، کہ وہ راستہ آسان ہو، اس پر چلنا آسان ہو۔ تیسرا وصف یہ ہے مسلوکن، وہ ایسا راستہ ہو جس پر اللہ کے پسندیدہ لوگ چلتے رہے ہوں، وہ انبیاء کا راستہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کا راستہ ہو۔ چوتھا وصف یہ ہے واسعن، وہ راستہ کھلا ہو۔ اور پانچواں وصف یہ ہے موصلا الی المقصود، کہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچانے والا ہو۔ یہ 5 قسم کے اوصاف جس راستے کے اندر پائے جائیں اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے الصراط، الصراط۔ اس کے بعد اس کا وصف بیان کیا گیا، اس کی صفت بیان کی گئی الصراط المستقیم، جس کا معنی سیدھا راستہ، اسٹریٹ پاتھ۔ یہ سیدھا راستہ، یہ ایسا راستہ کہ آپ جانتے ہیں کہ جب اسکول میں پڑھتے تھے ہم تو اس وقت جیومیٹری ہمیں پڑھایا کرتے تھے، تو اس وقت صراط مستقیم، خط مستقیم، اس کی وضاحت اس طرح اساتذہ کرام کیا کرتے تھے کہ 2 نقطے لگا کر ان دونوں کے درمیان ایک خط کھینچ دے اور کہتے کہ یہ خط مستقیم ہے۔ یہ خط مستقیم ہمیشہ ایک ہوتا، اس کے اوپر جو خط کھینچتے کہتے کہ یہ متوازی خط ہے، اس کے نیچے بھی اگر ویسا ہی خط کھینچ لیں تو وہ بھی متوازی خط ہوگا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صراط مستقیم کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں ایک خط کھینچ کر دکھایا، ایک خط کھینچا آپ نے اور فرمایا وقال ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر فرمایا ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن یسارہ، پھر اس کے دائیں طرف بھی کچھ خط کھینچے اور اس کی بائیں طرف بھی کچھ خطوط کھینچے، تو فرمایا ھذہ سبل، یہ راستے پگڈنڈیاں ہیں، صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے راستے ہیں۔ علی کل سبیل شیطان یدعو الیہ، ہر راستے پر، ہر پگڈنڈی پر شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا، وہ جو خط کھینچا تھا، رئیسی خط، سیدھا خط، سٹریٹ خط کھینچا تھا، اس پر آپ نے اپنی انگشت مبارک رکھتے ہوئے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میری سیدھی راہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کو چھوڑ کر اور پگڈنڈیاں اور راستے اختیار نہ کرو، اگر تم ایسا کرو گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، تو وہ تمہیں صراط مستقیم سے دور ہٹا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اسی کی اللہ رب العزت نے ہمیں وصیت کی اور ہمیں حکم دیا۔ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے صراط مستقیم کو واضح کر دیا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ یہ صراط مستقیم، اسی کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا۔ یہ جو آیات مبارکہ میں نے شروع میں تلاوت کی ہیں،
ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کا تعارف بھی کروایا ہے اور صراط مستقیم کی پہچان بھی کروائی ہے، اور صراط مستقیم کے تقاضے بھی اللہ رب العزت نے بیان کر دیے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اسی بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے اس شخص پر جس کو اللہ رب العزت صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی صراط مستقیم پہ گامزن نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قل للہ المشرق والمغرب، اے میرے پیارے حبیب فرما دیجئے اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے دوسری آیت میں صراط مستقیم کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا جو بھی راستہ ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ جس کو اللہ رب العزت توفیق عطا کرنا چاہتے ہیں، جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، اس کو اللہ رب العزت صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں بھٹکتے پھرتے ہیں، شرک کے اندھیرے، بدعات کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، ان میں وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے اور بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کے علاوہ اس آیت مبارکہ میں ہر راستے کو گمراہی کا راستہ قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ جل شانہ نے سورۃ الانعام میں ایک مقام پر 18 انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا، اور ان 18 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد، ان کے اسماء گرامی ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ ہم نے ان سب کو اور ان کے آباء و اجداد میں سے بھی بعض کو، ان کی اولادوں میں سے بھی بعض کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ گویا کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ رب العزت کا مقرر کردہ راستہ ہے، تمام انبیاء علیہم السلام کا راستہ ہے، تمام انبیاء علیہم السلام کے متبعین کا راستہ ہے، اور یہی راستہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے میرے پیارے حبیب آپ کی طرف ہم جو بھی وحی کرتے ہیں، جو شریعت نازل کرتے ہیں، اس پر مضبوطی سے جم جائیے، اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ صراط مستقیم پر ہیں، یہ سیدھا راستہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا وَاتَّبِعُونِي، میری پیروی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کی مخالفت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، آپ کے راستے کو چھوڑ کر، آپ کی سنت کو چھوڑ کر، آپ کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم بھی اس کو دھتکار دیتے ہیں۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور قیامت کے دن ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ گویا کہ ان آیات مبارکہ سے یہ بات واضح ہے، سبیل المومنین، اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کو اپنی راہ قرار دیا، انبیاء کی راہ قرار دیا، سبیل المومنین قرار دیا۔ یہ سبیل المومنین، یہ اتنا اہم راستہ جس پر چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے،
اس راستے کی پہچان کیا ہے، اس راستے کا تعارف کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس راستے کی پہچان کروائی۔ حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کی مثال بیان کی کہ صراط مستقیم وہ واضح اور سیدھی راہ ہے، سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم جس پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس راستے کے دونوں سائیڈوں پر سور ہیں، فصیلیں ہیں، دیواریں ہیں، اور ہر دیوار کے اندر مختلف جگہوں پہ دروازے ہیں، اور ہر دروازے پر وعلی الابواب ستور مرخات، پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ جو بھی اس پر چلتا ہے اس کو ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ اس راستے میں داخل ہو جاؤ، ولا تتحرجوا، ادھر ادھر نہ جاؤ۔ اور اگر کوئی وہ پردہ اٹھا کر دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ایک آواز دینے والا اس کو آواز دیتا ہے وَيْحَكَ لَا تَفْتَحْ إِنَّكَ إِنْ فَتَحْتَهُ تَلِجْهُ، ہمدردی کے ساتھ اس کو کہتا ہے خبردار، ہوشیار، اس دروازے کو کھول کر دیکھنے کی کوشش نہ کرنا، اگر دروازے کو کھول کر دیکھنے کی کوشش کرو گے تم داخل ہو جاؤ گے اس میں اور گر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ راستہ، یہ جو راستہ ہے، فرمایا ہوا الاسلام، اس راستے کا نام اسلام ہے، اس راستے کا نام اسلام ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ مروی ہے کہ اس راستے کا نام الصراط المستقیم هو الاسلام، یہ اسلام کا دوسرا نام ہے، اسلام ہی صراط مستقیم ہے اور صراط مستقیم ہی اسلام ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مختلف مفسرین، صحابہ اکرام اور تابعین کے اقوال کو جمع کیا جائے تو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ صراط مستقیم کا مفہوم یہ ہے هو المتابعۃ للہ وللرسول، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اور اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا نام صراط مستقیم پر چلنا ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہونا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ صراط مستقیم، اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، میری ہی عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، آپ رسولوں میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں، اور اسی راستے کی طرف دعوت دی پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اور ہر نبی نے اپنی امت کو یہ دعوت دی۔ اللہ جل شانہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، آپ ان کو صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں، صراط مستقیم کی طرف ان کو دعوت دیتے ہیں۔ تو گویا کہ اس بحث سے یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ صراط مستقیم پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور صراط مستقیم عین اسلام ہے، اسلام ہی کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اور صراط مستقیم ہی وہ راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ جنت کو نہیں جاتا۔ اس راستے کی معالم کیا ہیں، اس راستے کے نشانات کیا ہیں، اور اس کے تقاضے کیا ہیں، ان دو نکات پر گفتگو کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، اصل تو ہم بھی اور آپ بھی انہی کا خطاب سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو میں تو صرف ساتھیوں کو جمع کرنے کے لیے تھوڑا سا اپنی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ عرض کر رہا تھا کہ اس صراط مستقیم کے معالم کیا ہیں، نشانات کیا ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ صراط مستقیم ہے یہ؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دور میں کہ جب امت فرقہ واریت کا شکار ہوگی، فرقوں میں بٹ جائے گی،
اس دور کے اندر صراط مستقیم پہ چلنے والی جماعت وہی طائفہ منصورہ ہوگی، وہی نجات پانے والا گروہ کہلائے، اور وہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہوں گے۔ آپ نے ان کی علامت بتلائی، ان کا نشان بتلایا کہ جن کا منہج، جن کا طریقہ، اور جو اس راستے پر چلیں گے، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں چل رہا ہوں اور میرے بعد میرے صحابہ چلیں گے۔ دنیا میں صحابہ اکرام کے بعد آنے والے لوگ، ہر شخص کو، ہر مسلمان بہن بھائی کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ اپنے طرز عمل کو، اپنی عبادات کو، اپنے معاملات کو، اپنے تمام امور حیات کو، اپنے طرز زندگی کو اس معیار پر پرکھے کہ اس کا طرز عمل پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، آپ کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ قیام اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا، ہمارے لیے رہنما، رہبر اور پیشوا بنا کر بھیجا۔ قیامت کے دن اسی بات کو، اسی معیار پر اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو پرکھیں گے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، لیکن انسان جب تک سوچتا نہیں، غور نہیں کرتا، اس وقت تک اسلام ممکن نہیں۔ لیکن جب اللہ توفیق دے اور انسان غور کرے، مجھے یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا۔ ہمارے جماعت کے بہت بڑے بزرگ اور مبلغ جنہوں نے ایک لمبا عرصہ اللہ کے دین کی تبلیغ کی، حضرت مولانا عبداللہ گرداس پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس سال ان کی وفات ہوئی، ان کے وفات سے چند ماہ پہلے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو یہ واقعہ ان کی زبانی سنا۔ پھر یہ واقعہ میں نے مولانا محمد اسحاق بھٹی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے مولانا احمد دین گکھڑوی صاحب کے بارے میں، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ واقعہ درج کیا ہے کہ مولانا احمد دین گکھڑوی صاحب صراط مستقیم پہ، کتاب و سنت کی مطابقت پہ، اس راستے پہ کیسے آئے۔ تو انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ مولانا لوہاروں والا کام کرتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، اور اس دور میں پاکستان، ہندوستان ایک ہی ملک تھا، انگریز کی حکومت تھی۔ ایک انگریز فوجی افیسر آیا ان کے پاس، اس نے کہا مستری صاحب ہمیں ایک توا لے کر آیا، ساتھ توا جو روٹیاں پکانے والا ہوتا ہے، ہمیں وہ اس ماڈل کے، اس نمونے کے 100 توے چاہیے، کب تک دو گے؟ کہنے لگے ان سے بات طے ہو گئی کہ فلاں دن توے دیں گے، ریٹ بھی طے ہو گیا، مدت بھی طے ہوگی۔ سائز وہ دے کر گئے، انہوں نے کہا اسی طرح کا ہو بہو وہ توا ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ توے بنائے بڑی محنت کے ساتھ، 99 توے تو میں نے اسی طرح کے بنائے، اسی سائز کے، اسی ویٹ کے، اسی شیپ کے جو وہ دے کر گئے تھے۔ میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ اس نے مجھ سے اتنا بڑا کام کروایا ہے تو میں ایک توا اس کو گفٹ آئٹم کے طور پہ بنا دیتا ہوں، جس میں میں نے سائز بھی بڑھا دیا، لوہا بھی زیادہ لگایا، پھر اس پہ پھول بوٹے لگائے، اپنی کاراگری کا مظاہرہ کیا، اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ تو کہتے ہیں جب وہ موعد پر، مقررہ وقت پر وہ افیسر وہ توے لینے کے لیے آیا تو اس نے اپنا توا ایک سائڈ پہ رکھ لیا اور اس کے مطابق جو بھی دیکھتا اس کو وہ سائڈ پہ رکھتا جاتا۔ 99 توے اس نے سائڈ پر نکال لیے۔ یہ توا جس کے بارے میں بڑا فخر کر رہا تھا کہ مجھے شاید وہ اس پر انعام دے گا، گفٹ دے گا، اس نے وہ ریجیکٹ کر دیا۔ اس نے کہا یہ مجھے نہیں چاہیے۔ میں نے کہا سر میں نے اس پر لوہا بھی زیادہ صرف کیا ہے، میرا وقت بھی زیادہ اس پر لگا ہے، اور میں نے اس پر محنت بھی زیادہ کی ہے۔ اس نے کہا تو نے اپنا لوہا بھی ضائع کیا، اپنا وقت بھی برباد کیا، تجھے جرمانہ تو کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے وقت مقررہ پر 100 توے نہیں دیے، لیکن کہتے ہیں وہ توا میں اپنی طرف سے کتنا خوبصورت بنایا، بڑا اچھا بنایا، وہ ریجیکٹ کر کے سائڈ پہ رکھ کر 99 توے لے کر چلا گیا، ان کے پیسے دے کر مجھے چلا گیا۔ کہتے اس کے جانے کے بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا
کہ ہم اپنے اعمال کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کر رہے ہیں اور ان کو بڑے مزین بنا بنا کے اپنے ذہن میں تصور کرتے ہیں. قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آپ کا عمل جیسا بھی ہو میں اس کو پرکھوں گا اپنے نبی کی سنت پر. اگر ہماری نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی تو اللہ قبول کرے گا, اگر نہیں ہوگی تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اگر ہمارا روزہ, حج, زکوٰۃ, دیگر تمام معاملات نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہوں گے تو اللہ قبول کرے گا, وگرنہ اللہ تو اسی طرح اس آدمی نے میں نے محنت بھی زیادہ کی, وقت بھی زیادہ لگایا, پیسے بھی زیادہ صرف کیے, اس نے ریجیکٹ کر دیے, تو اللہ کو ہماری کیا پرواہ ہے. ہم اگر سنت سے ہٹ کر حج کرتے رہیں, نفلی عبادات کرتے رہیں, جتنے مرضی عمل کرتے رہیں, اگر ان پر یہ معیار ہے اسلام کے اندر عمل علیہ سکۃ نبویۃ وضرب المدینۃ اشرف البلدان, کہ جس کام پر نبی کریم علیہ السلام کی مہر نہیں ہے اللہ رب العزت کو وہ کام قبول نہیں ہے. اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی آخری وصیت بھی امت کو یہی ہے, صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگ یہی جنت کو جانے کی راہ ہے, اس پر جو لوگ چلیں گے وہی جنت میں جائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ جو جنت کی راہ پر چلے گا ہی نہیں جنت میں کیسے پہنچے گا. یہ راستہ چونکہ بڑا اہم ہے, جنت کو لے جانے والا ہے, اسی لیے شیطان نے بھی جب اللہ نے اس کو راندہ درگاہ قرار دیا تھا تو اس نے بھی اسی راستے پہ ڈیرا لگایا. اس نے کہا تھا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ تو نے مجھے راندہ درگاہ تو قرار دیا, رکاوٹ کھڑی کی, بیریئر لگائے اس نے, یہ راستہ شارٹ کٹ ہے, یہاں سے جلدی پہنچ جاؤ گے. ٹھیک ہے اللہ بھی اولاد دیتا ہے, ادھر بھی اولاد دینے والے بیٹھے ہیں, اللہ بھی رزاق ہے, داتے ادھر بھی کئی ہیں, اللہ بھی مشکلات میں مدد کرتا ہے, لیکن یہ بھی کم نہیں. اس طرح روکنے والے بیریئر لگا لگا کے بیٹھے ہیں لوگوں کو. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اس کو راندہ درگاہ قرار دیا تو اس نے کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اے اللہ تو نے مجھے راندہ درگاہ تو قرار دے دیا ہے, لیکن میں بھی تیری صراط مستقیم پہ بیریئر لگا کے بیٹھوں گا, ڈیرے لگا کے بیٹھوں گا. کس کے لیے؟ لوگوں کو روکنے کے لیے, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اے اللہ تو دیکھے گا دائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا, بائیں طرف سے بھی, آگے سے بھی, پیچھے سے بھی, میں ان کو گمراہ کروں گا. اس نے چیلنج کیا اس بدبخت نے. اللہ تو دیکھے گا بہت زیادہ تر لوگ وہ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے. اس لیے اس کے پیش نظر کہ وہ گمراہ کرتا ہے, ہر قسم کی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ دو معالم بتلا دیے. ترکت فیکم امرین, میری امت کے لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما, جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی, ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک پیارے نبی اور ایک اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں, حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں. آج بھی صراط مستقیم کے معالم یہی ہیں. صراط مستقیم سے چلنے والا اگر چلنا چاہتا ہے تو یہ بشارت سنے کہ راہ سنت پہ چلا جا اے سالک بے دھڑک, جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک. لیکن اس کے معالم کیا ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. ان کی روشنی میں عمل کیا جائے, اس بات سے نہ گھبرایا جائے کہ صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں. قلت و کثرت کسی دور میں معیار نہیں رہا. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلکوا سبیل الحق ولا تستوحشوا من قلت اہلہ. اسلکوا سبیل الحق, راہ حق پہ چلو, کتاب و سنت پہ چلو, صراط مستقیم پہ چلو. یہ نہ دیکھو کہ اس راستے پہ چلنے والے بہت کم ہیں, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ہے قلت و کثرت معیار نہیں, وقلیل من عبادی الشکور, میرے شکر گزار بندے کم ہوتے ہیں, کم رہے ہیں. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں السنہ والذی لا الہ الا ہو بین الغالی والجافی. سنت غلو کرنے والے,
اور سنت سے راز کرنے والوں کے درمیان ایک منہج کا نام ہے، ایک راستے کا نام ہے۔ فرماتے ہیں فاصبروا علیہا رحمکم اللہ، اسی راستے پہ چلو، استقامت اختیار کرو، اس راستے پہ ڈٹے رہو، اور یہ یاد رکھو سنت پر عمل کرنے والے، صراط مستقیم پر چلنے والے، کانوا اقل الناس فیما مضی، یہ پہلے لوگوں میں بھی تعداد کے اعتبار سے کم تھے، وہم اقل الناس فیما بقی، اور بعد میں آنے والے ادوار میں بھی ان کی تعداد کم رہے گی۔ اس کو نہ دیکھو، دیکھو دلیل کس کے پاس ہے، برہان کس کے پاس ہے۔ صراط مستقیم پہ جو چل رہا ہے، ہر کام کرنے سے پہلے دیکھے کہ کیا اللہ رب العزت نے اس کا قرآن پاک میں حکم دیا، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے تو یہی صراط مستقیم ہے، یہی راہ حق ہے، یہی سبیل المومنین ہے، اور یہی جنت کو جانے والا راستہ ہے۔ اس راستے میں بھی چلا بھی جائے، اور ساتھ ساتھ بیدار مغزی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ کہ اے راہی منزل، رستے میں لٹ جائے نہ تیرا زاد سفر، صیاد ہزاروں گھات میں ہیں، دام بچھائے بیٹھے ہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسی پر ہمیں مرنے تک قائم رکھے، اسی پر ہماری موت آئے، اور یہی راستہ جنت کو جانے والا ہے، اس پر ہمیں یقین کرنے کی اللہ توفیق بخشے۔ اس کے تقاضے، یہ ایک عنوان رہ گیا، اختصار کے ساتھ اشارہ کرتا ہوں کہ اس کے تقاضے کیا ہیں۔ اس کے تقاضوں میں سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے والا شخص اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، وہ شرک سے بیزار ہوتا ہے، بدعات سے بیزار ہوتا ہے، اور مکارم اخلاق پر عمل کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ، اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور اس میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، اپنی اولادوں کو فقیری کے ڈر سے قتل نہ کرو، برائیوں اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اپنے وعدے کی وفاداری کرو، ناپ تول پورا کرو، اور جب بات کرو تو سیدھی اور صاف بات کرو، صراط مستقیم پہ چلو، تفرقے کا شکار نہ ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے سیدھی راہ، یہ اس راستے کے تقاضے ہیں۔ عقیدہ توحید پہ قائم ہو، متبع سنت ہو، اور مکارم اخلاق کو اپنانے والا ہو، تو وہ آدمی صراط مستقیم پر ہے۔ وہ جو بھی عمل کرے گا اس کے عمل میں اللہ برکت کرے گا اور اللہ قبول کرے گا، اور وہ اس راہ پہ چل رہا ہے جو راستہ جنت کو جانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راہ جنت میں نہیں جاتی۔ اللہ اسی پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، میرا ٹائم بھی ختم ہو گیا۔